ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ حاملہ عورتوں کا پیٹ آرے کے ساتھ چیر دیتا تھا، حاملہ عورتوں کا پیٹ آرے کے ساتھ کاٹ دیتا تھا، اس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے۔ ہائے لوگو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کے ٹھنڈے سانس سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ فرمایا مظلوم انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم کی بد دعا 1 سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، ظالم کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، ظالم کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر میرے دروازے پر اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے مت آنا۔ کسی پر ظلم کر کے، وہ ظلم چاہے انسان پر ہو، حیوان پر ہو، وہ ظلم چاہے حلال چیز پر ہو، حرام چیز پر ہو، کتے پر بھی ظلم نہ کرنا۔ کتے پر بھی ظلم کر کے اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پر اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے مت آنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانیوں کی فکر مت کرنا، پھر اپنی پریشانیوں کی پرواہ مت کرنا۔ پھر تمہاری پریشانیاں جانے میں رب جانوں، تمہارے دکھڑے جانے میں رب جانوں۔ پرانے دور کا ایک سبق آموز واقعہ ہے، عبرت ناک واقعہ ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی غریب مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے نشے میں آ کر، پیسوں کے نشے میں آ کر اپنے سے نچلے درجے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عبرت ناک واقعہ ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں ظالموں کی زندگی بدل ڈالی۔ جوانوں، ایک بادشاہ تھا، وہ حاملہ عورتوں کا پیٹ آرے کے ساتھ چیرتا تھا، آرے کے ساتھ کاٹتا تھا، حاملہ عورتوں کا لہو پیتا تھا، مظلوموں کے خون سے کھیلتا تھا، مزدوروں کے خون سے کھیلتا تھا۔ ہے 90,000 تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والی کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس ظالم بادشاہ نے اپنے ملک کے کونے کونے میں اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی کسی کو صدقہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلائے گا، پیاسے کو پانی نہیں پلائے گا، کوئی مرتا مر جائے، کسی کو مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کسی کی مدد کی تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ خبر پانی کی طرح، ہوا کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس ظالم بادشاہ کے دور کی ایک حاملہ عورت تھی، بچہ جننے کا وقت بالکل قریب تھا، بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب تھا، وہ فریادیں کر رہی تھی، چیخ و پکار کر رہی تھی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میرے قریب آؤ۔ عورتوں کو پکارتی رہی، بلاتی رہی، کوئی بھی اس کے پاس مدد کے لیے نہ آئی۔ موت کی سی اذیت پا کر وہ بیچاری عورت موت کے منہ میں چلی گئی۔ موت کی سی اذیت پا کر بجائے بچے کو جنم لیتے، وہ یہ درد کی شدت برداشت نہ کر پئی، موت کی دبوچ میں چلی گئی، مر گئی، مگر اس کی مدد کرنے کو کوئی نہ آیا، اس لیے کہ بادشاہ کا خوف طاری تھا، اگر ہم اس عورت کی مدد کریں گے تو بادشاہ ہمارے دونوں ہاتھ کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر! بادشاہ کے دبدبے نے سب کو پاگل کر رکھا تھا، بادشاہ کی اس خوف نے سب کے اندر سے رحم چھین رکھا تھا، ترس چھین رکھا تھا، کسی کے اندر بھی رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک فقیر تھا، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، خالی پیٹ لے کر اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، کمزوری نے جسے چاروں طرف گھیر رکھا ہے، کانپتے ہاتھوں اور جھکی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس دور کی ایک عورت کے پاس گیا، کہنے لگا میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔
اگر میں بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن تمہارا اور تمہارے ظالم بادشاہ کا شکوہ کروں گا، اگر تم جنت میں چلے گئے تو میں جنت میں کبھی نہیں جاؤں گا، قیامت کے دن میں تمہارے لیے وبال بن جاؤں گا، تمہارے لیے عذاب بن جاؤں گا اگر مجھے روٹی نہ دی۔ اس نیک دل عورت نے کہا، جس عورت کے پاس گیا تھا وہ عورت نیک دل تھی، سخی عورت تھی، مگر اس نے کہا فقیر میاں تو واقعی 3 دن کا بھوکا ہے، تیرے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہیں، بھوک کے آثار نمودار ہیں، اور اگر تو بھوک سے مر گیا تو کوئی شک نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے حضور شکوہ پیش کرے گا اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، مگر میں کیا کروں، میں بھی تو مظلومہ ہوں نا، اگر میں تیری مدد کرتی ہوں، کھانے کو کوئی روٹی دیتی ہوں تو بادشاہ میرے ہاتھ کاٹ دے گا، بادشاہ ہاتھ کاٹ دے گا، میں ہاتھوں سے معذور ہو جاؤں گا، پھر میں کس طرح پکاؤں گی، کس طرح کھاؤں گی، کس طرح اپنی دیکھ بھال کروں گی۔ تو اس فقیر نے کہا تم مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو، میری بھوک مٹا دو، میں دعا کروں گا کہ بادشاہ کا غصہ، بادشاہ کا دبدبہ تیرے اوپر اثر نہیں کرے، بادشاہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ فقیر کی یہ درد بھری باتیں سنتے ہی اس نیک دل عورت کا دل بھر آیا، دل میں رحم آیا، ترس آیا، بادشاہ کے خوف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بادشاہ کے دبدبے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بادشاہ کی اس حکم کو جُتی کی نوک پر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نیک عورت نے 2 روٹیاں اٹھائیں، فقیر کو دے دی۔ فقیر جا تو اپنی بھوک مٹا، میں جانوں میرے رب جانے اور ظالم بادشاہ جانے۔ فقیر نے جاتے ہوئے دعا کی، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے، کوئی بھی غم تیرے قریب نہ آنے دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے وہ فقیر اللہ والا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کسی نے ہمارے حکم کو جُتی کی نوک پر رکھ کے کسی غریب کی مدد کی، فقیر کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا جلادوں کو جلدی جاؤ اس کم بخت عورت کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی فقیر کو روٹیاں دینے کی، بھوک مٹانے کی اس کی جرت کیسے ہوئی؟ جلاد آئے، وزیر مشیر ساتھ، پولیس والے آئے، سپاہی آئے، اس نیک دل عورت کو زبردستی سے شاہی محل میں لے گئے۔ بادشاہ نے نہ او دیکھا نہ تو، بادشاہ نے وہی آرا اٹھایا جس آرے سے وہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چیرتا تھا، حاملہ عورتوں کے بچے چیرتا تھا، کاٹتا تھا، وہی آرا اٹھایا، اس نیک دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دی، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی ماہ کے اندر یہ عورت حاملہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اس کا شوہر تھا، حاملہ ہوئی، حمل ٹھہرنے کے بعد اس عورت کو 9 ماہ ہوئے، بچہ جننے کا وقت بالکل ہی قریب تھا، مگر بچہ جننے سے پہلے بادشاہ کو اس کے حمل کی خبر نہیں تھی، بادشاہ اس کے حمل سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ظالم بادشاہ کو کسی دوسرے ملک میں جانا پڑا، بادشاہ دوسرے ملک چلا گیا، بادشاہ دوسرے ملک گیا، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اسے بیٹا عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اب اگر ظالم بادشاہ وہاں پر موجود ہوتا تو رحم کیے بغیر، ترس کھائے بغیر، کیونکہ رحم نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، ترس نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ جوانوں، جو کسی پر رحم کرتا ہے نا اسی پر رحم کیا جاتا ہے، جو کسی پر ترس کھاتا ہے نا صرف اسی پر ترس کھایا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو پریشانیوں میں ڈال کے، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر مہربان ہوگی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل، تیرے بندوں نے تو ہم سے ہماری مسکراہٹیں بھی چھین لی، اللہ تیرے ظالم بندوں نے تو ہم سے ہماری خوشیاں بھی چھین لی، ہم سے ہمارے بچے بھی چھین لی، بیوہ عورتوں کے پیٹ آرے سے کاٹ دیے، آرے سے چیر دیے، لہو پیتا رہا، مظلوموں کی خون سے کھیلتا رہا۔ ادھر سے بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر سے کچھ دن بعد بادشاہ بھی واپسی اپنے ملک میں آ گئے۔ اب بادشاہ کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے جانے کے بعد
پیچھے ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ بجائے وہ اپنا پیٹ چروانے کے اس نے بیٹا جنم دیا، اس کی جرات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پھر سے جلادوں کو کہا جلدی جاؤ اس کم بخت عورت کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کروں گا، اسے درد دینے والے عذاب میں مبتلا کروں گا، میں اس کی جگر کی بوٹی کو اس کے سامنے ہی ماروں گا۔ ادھر سے بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بچے سمیت میرے پاس لے کر آؤ۔ ادھر سے جیسے ہی عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے وزیر مشیر میری طرف آ رہے ہیں، سپاہی مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس عورت نے، نیک دل عورت نے معصوم بچے کو اٹھایا، جنگل کی طرف رخ کیا، جنگل کی طرف بھاگ نکلی، جنگل کے درمیان چلی گئی۔ نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوان، کچھ بھی نہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مدد مانگتی رہی، اللہ تو میری مدد کر، اس ظالم بادشاہ سے مجھے پناہ دے دے، اس ظالم بادشاہ سے مجھے بچا لے، مجھے بھی بچا لے، میرے بچے کو بھی بچا لے۔ ماں دعائیں کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، پھر وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ اب بادشاہ کی ضلالت کا وقت آ چکا تھا، جوانوں دل کے کانوں سے سنو، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کا جینا حرام کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب بادشاہ کی ضلالت کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ اکبر، اس نیک دل عورت کو پیاس نے ستایا، کھانے کو کچھ تھا نہیں، پیاس نے ستایا۔ ادھر سے بچے کی زبان بھی پانی مانگنے لگی، بچے کی خشک حلق بھی پانی مانگنے لگی، بچے کو بھی پیاس نے ستایا، نیک دل ماں کو بھی پیاس نے ستایا۔ بھاگتی رہی پانی کی تلاش میں، ایک ندی کے قریب گئی، دیکھا ندی میں پانی بہ رہا ہے، چونکہ اس کے ہاتھ تو تھے نہیں، اس نے اپنے ننھے منھے معصوم سے بچے کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ ندی کے اندر پانی پینے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنا سر نیچے کیا، جیسے ہی اپنا منہ پانی کے اندر ڈالا، تو کندھے پر بیٹھا معصوم بچہ پانی کے اندر جا گیا۔ چونکہ بچانے کے لیے اس کے پاس ہاتھ تو نہیں تھے، مدد کرنے کے لیے اس کے پاس ہاتھ تو نہیں تھے نا، ہاتھ تو ظالم بادشاہ نے کاٹ دیے تھے، پانی بھی نہ پی سکی، پیاس بھی نہ مٹا سکی۔ دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ معصوم بچہ بھی پانی کے اندر گر گیا، وہ پانی کے اندر غرانے لگا۔ معصوم بچے کی جان نکلتے دیکھتے ہی، معصوم بچے کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہی یہ عورت رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او مظلوموں کی فریاد سننے والے رب، تو میری مدد فرما۔ جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو میری مدد فرما، آج تیرے سوا میری مدد کرنے والے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے دو آدمیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے دعا ختم کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، دو آدمی اس کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے قریب آئے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ دیکھو میرا بچہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ان دو نوجوانوں نے کہا اگر ہم تیرے بچے کو زندہ صحیح سلامت، تیرے بچے کو دوبارہ زندگی دے کر تیرے ہاتھوں میں دے دیں تو تو بدلے میں کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کروں گی، اور تمہاری بھی احسان مند رہوں گی کہ تم نے میرے لخت جگر نور نظر کی جان بچائی۔ اب ان دونوں نوجوانوں نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی، اس کے بچے کو باحفاظت پانی کے اندر سے اٹھایا، اس کی جھولی میں رکھ دیا، بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے عورت، اگر تو چاہے تو جس طرح تیرے ہاتھ کٹے تھے اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے تجھے تیرے ہاتھ واپس نہ لا دیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ واپس آ جائیں؟ اس نے کہا گنگے کو اگر زبان مل جائے تو وہ اور کیا مانگتا ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ واپس آ جائے۔ ان دونوں نوجوانوں نے اس عورت کے بازو کے اوپر ہاتھ پھیرا تو قدرت کا کرشمہ دیکھیے، ایک بار پھر سے دوبارہ ہاتھ بحال ہو گئے۔ انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ ہی پھیرا تھا، دوبارہ سے ہاتھ بحال ہو گئے، دوبارہ سے ہاتھ لگ گئے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے
یہ عورت شکر گزاری کے لیے سجدے میں گر پڑی اور ساتھ میں ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کیا. کہا میں ہمیشہ کے لیے تمہاری احسان مند رہوں گی. جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جاؤ, اتنا تو بتا کے جاؤ تم کہاں سے آئے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو. اور جوانو, مجھ پر احسانوں کی بارش کرنے والو, میرے بچے کی جان بچانے والو, مجھے ایک بار پھر سے ہاتھوں سے نوازنے والو, اور میرے محسن مجھ پر مہربان, اتنا تو بتا کے جاؤ تم کہاں سے آئے ہو, کس کے کہنے پر آئے ہو, تمہارا نام کیا ہے. تو ان نوجوانوں نے کہا اے عورت, تو جانتی نہیں ہے ہم تیری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے بھوکے فقیر کو دی تھی. ہم تیری وہ 2 روٹیاں ہیں جن روٹیوں نے غریب بھوکے فقیر کی بھوک مٹائی تھی. بادشاہ کے خوف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, بادشاہ کے دبدبے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تو نے جو فقیر کو 2 روٹیاں نہیں دی تھی, فقیر نے بدلے میں تمہیں جو دعائیں دی تھی, فقیر نے وہ 2 روٹیاں کھائی تھیں, اس کی 3 دن کی بھوک مٹ گئی تھی. ہم تیری وہ 2 روٹیاں ہیں. ہائے, اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا گیا صدقہ, اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر دی گئی 2 روٹیوں نے بچے کی جان بھی بچا دی, ہاتھ بھی بحال کر دی, ایک بار پھر سے ہاتھوں سے نواز دیا. اب اس عورت نے کیا کیا, بچے کو لے کر کشتی پر بیٹھی, دریا کے دوسرے کونے پر جا نکلی. اب پیچھے سے ظالم بادشاہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ بدبخت عورت جنگل کی طرف بھاگ نکلی ہے, میرے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنے کے بجائے جُتی کی نوک پر رکھا, میرے حکم کی پیروی کرنے کے بجائے میرے حکم کی عدولی کی, بچے کو اٹھا کر جنگل میں بھاگ نکلی. آج میں دیکھتا ہوں اسے کون بچاتا ہے. بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے. بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ خود گھوڑے پر سوار ہوا, بادشاہ بھی جنگل کی طرف بھاگ نکلا. جنگل میں بھاگتے دوڑتے اس کی تلاش کرتے کرتے عین اسی جگہ پر جا پہنچا, ندی کی عین اسی جگہ پر جا پہنچا جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس نیک دل عورت کو ہاتھوں سے نوازا تھا اور اس کے بچے کو دوبارہ زندہ کر کے اس کی گودی میں ڈالا تھا. بادشاہ عین اسی جگہ پر جا پہنچا. بادشاہ کو پیاس ستانے لگی, خشک حلق پانی مانگنے لگی, بادشاہ کے لب سوکھنے لگے. بادشاہ کے پاس, وزیروں کے پاس پانی نہیں تھا, تو بادشاہ نے سوچا کیوں نہیں پیاس بجھانے کے لیے, پیاس مٹانے کے لیے ندی کے اندر ہی منہ ڈالتا ہوں, ندی سے ہی پانی پی لیتا ہوں. اب بادشاہ نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی اپنا سر جھکایا تو پانی کے اوپر مچھر بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے جیسے ہی پانی پینے کے لیے اپنا منہ جھکایا, سر جھکایا, تو پانی کے اوپر ایک زہریلا مچھر بیٹھا ہوا تھا. وہ مچھر اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا بادشاہ کی ناک کے اندر چلا گیا, کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نا, کیونکہ بادشاہ کی ضلالت کا وقت آ چکا تھا. اللہ کا ترازو انصاف توڑنے لگ گیا تھا, کیونکہ قدرت نے تھپڑ مار ہی دیا تھا, وہ روح پر اثر کرنے ہی والا تھا. وہ مچھر بادشاہ کی ناک کے اندر چلا گیا, ناک سے سیدھا دماغ میں چلا گیا, سر کے اندر چلا گیا. بادشاہ کو شدید تکلیف دینے لگا. اس مچھر نے بادشاہ کو شدید درد میں مبتلا کر دیا, شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا. جیسے ہی بادشاہ کو شدید درد لاحق ہوا تو بادشاہ نے کہا وزیرو, مجھے لگتا ہے موت کا وقت بالکل قریب ہے, جلدی سے مجھے شاہی محل کی طرف لے, جلدی سے مجھے شاہی محل کی طرف لے جاؤ, حکیموں طبیبوں کو بلاؤ, میرا علاج کرواؤ, نہیں تو میں مر جاؤں گا, نہیں تو میں مر جاؤں گا, خدا را مجھے موت سے بچا لو. سر کے اندر, دماغ کے اندر شدت سے تکلیف ہونے لگی. وزیر مشیروں نے بادشاہ کو جلدی سے ہی شاہی محل کی طرف لے گئے. اعلان ہو گیا جتنے بڑے حکیم ہیں, جتنے بڑے طبیب ہیں, جلد از جلد شاہی محل میں داخل ہوئے. بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے بڑے بڑے حکیم طبیب شاہی محل کے اندر داخل ہوئے. بادشاہ کا چیک اپ ہونے لگا, بادشاہ کی بیماری کی تلاش ہونے لگی کہ آخر بادشاہ کو کون سی ایسی بیماری لگی. بادشاہ نے کہا کہ میں ندی کے اندر پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا تو وہاں ایک مچھر بیٹھا ہوا تھا. مچھر میری ناک کے اندر سے گھسا, سیدھا دماغ میں چلا گیا. وہ مجھے اس قدر تکلیف دے رہا ہے, اس قدر درد دے رہا ہے کہ میں تمہیں ساری بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس جتنا پیسہ ہے, دولت ہے, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. خدا را مجھے اس درد سے پناہ مل جائے, یہ درد ختم کر دو. یہ درد مجھے مارتا چلا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے. حکیموں طبیبوں نے بھرپور علاج کی کوشش کی مگر بے سود رہا. حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں کے علاج نے ظالم بادشاہ پر ذرا بھی اثر نہ ڈالا, اس کی تکلیف ذرا بھی ختم نہ ہوئی, یہ تکلیف بڑھتی گئی.
ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ تکلیف بڑھتی گئی۔ بادشاہ دردناک عذاب میں مبتلا ہونے لگا۔ ایک دن ایک حکیم کو بیرون ملک سے بادشاہ کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ حکیم نے کہا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے مگر میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر اس ترکیب کا استعمال کرو تو مجھے لگتا ہے کہ تکلیف تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی بتا کون سی ترکیب ہے، میں تو اس تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں، جلدی بتا کون سی ترکیب ہے۔ اس حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، جہاں مچھر تکلیف دے اسی جگہ پر جوتے مارے جائیں، جہاں مچھر بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے نا این اسی جگہ پر جوتے مارے جائیں تاکہ یہ مچھر جگہ بدل لے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ جب یہ مچھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا تو پھر تکلیف میں تھوڑی کمی ہوگی۔ بادشاہ جہاں مچھر تکلیف دے رہا ہے این اسی جگہ پر جوتے مارنے ہوں گے تاکہ یہ مچھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو اور تکلیف میں تھوڑی کمی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب وہ صبح و شام ہر وقت ہر لمحے اس کے سر پر چھتر مارتا ہی رہتا تھا، ظالم بادشاہ کے سر پر جوتے مارتا ہی رہتا تھا۔ جوتے کھاتے کھاتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ظالم بادشاہ کے سر پر جوتے پڑتے پڑتے دن رات ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، کیونکہ بادشاہ کی ضلالت کا وقت آ چکا تھا۔ 20 سال مسلسل یہ شخص اپنے ہاتھوں سے، اپنے وزیر کے ہاتھوں سے جوتے کھاتا رہا۔ جوتے کھاتے کھاتے جب اس کی زندگی اجیرن بن گئی، جب اسے لگا کہ اب مجھے جینے کا حق نہیں ہے، جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ میری زندگی اجیرن بن چکی ہے، اب میں جب تک جیوں گا تو جوتے ہی کھاتا رہوں گا، تو اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا، ایک آرا اٹھایا، اپنے سر پر رکھ کے کھینچ ڈالا۔ آرے کو سر پر رکھا، زور سے کھینچا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ظالم بادشاہ مر گیا، کتا اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ آرا کون سا تھا؟ یہ وہی آرا تھا جس آرے سے بادشاہ نے 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں حاملہ عورتوں کے پیٹ چیرے تھے، حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے تھے، بچوں کو قتل کیے تھے، بچوں کو کاٹے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اسی آرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیا، بادشاہ کے سر کو چیر ڈالا، بادشاہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک کے لوگوں پر اس طرح کا کرم کیا، اس طرح کا رحم کیا کہ اس ظالم بادشاہ کی سیٹ پر دوسرا جو بادشاہ آیا تھا، یہ پتہ ہے کون تھا؟ جس نے ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی، جس نے ملک کے اندر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں پیدا کی تھی۔ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں تھا، یہ بادشاہ اس مظلومہ عورت کا شوہر تھا جس مظلومہ عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اس نیک دل عورت کا شوہر تھا۔ جی اللہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے، اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ جب چاہے بھکاریوں کو بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو بھکاری بنا دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب بندوں پر ظلم کرنے والے لوگ تو عبرت کا نشانہ بنیں گے ہی بنیں گے، جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ جس خدا کو جانوروں پر کیا گیا ظلم پسند نہیں ہے، وہ خدا بندوں پر کیے گئے ظلم کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس چند جانور آئے، فریادیں کرنے لگے، رونے لگے۔ حضرت نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو ان جانوروں نے کہا فلاں علاقے کے کسی کم بخت نے ہمارے جانوروں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا نا فلاں علاقے کے کسی بدبخت نے جانوروں کو زہر دے کر مار دیا، جانوروں پر ظلم کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جیسے ہی آپ کو پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلدی سے اٹھے، شاہی محل سے باہر نکلے، اسی شخص کی طرف دوڑ لگا دی، اسی شخص کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے پاس آئے تو وہ ادباً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے بادشاہ وقت کو اپنی طرف آتے دیکھا نا، ادباً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ حضور والا آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے قدموں میں پڑ جاتا۔ آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟
آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو نے جانوروں کو زہر دے کر مار دیا، اور بدبخت میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں، تو نے پچھلے واقعے نہیں پڑھے، پچھلی امتوں کی کہانیاں نہیں پڑھی، عبرتناک واقعات نہیں پڑھے کہ وہ بدبخت عبادت گزار بھی تھے، متقی پرہیزگار تھے، لیکن وہ نادان جانوروں پر ظلم کرتے تھے، جانوروں پر کیے گئے ظلم نے ان کی تمام عبادات ضائع کر کے رکھ دی، جانوروں کی بد دعا نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ وہ نادان تو نہیں جانتا جو انسان جانوروں پر ظلم کرتا ہے نا، تو جانوروں کے اندر سے نکلی ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ان جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پر اس قدر پختہ یقین کرتے ہیں کہ اتنا حضرت انسان یقین نہیں کرتا۔ حضرت انسان کا اللہ کی ذات پر اتنا پختہ یقین نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے جتنا جانوروں کا ایمان کامل ہے، جتنا جانوروں کا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت انسان سال کا گندم، سال کا اناج اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے، ایڈوانس میں اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور ادھر جو جانور ہیں وہ ایک دن کا کھاتے ہیں، شکر الحمدللہ پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین انہیں کہتا ہے، ان کا ایمان انہیں کہتا ہے کہ جو رب صبح تک زندگی دے گا وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا۔ اے ظالم میری نصیحت پر عمل کرنا، اگر میری نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔